السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8۔ میں ہوں کرن ناز۔ ترجمان پاک فوج نے عمران خان کے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بار پھر بڑی وضاحت کے ساتھ بڑا واضح کیا ہے کہ سابق حکومت کے خلاف کسی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے افواج پاکستان اور اس کی قیادت کے خلاف پروپیگنڈے پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کہا ہے کہ اپنی رائے کا حق سب کو ہے، لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ مکمل وضاحت کے باوجود ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار سیاسی معاملات کی تشریح کرنا ضروری نہ سمجھے۔ اسد عمر صاحب اس بات کو سمجھیں کہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا۔ شیریں مزاری صاحبہ بھی بڑی دور کی کوڑی لے کر آئی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ عسکری قیادت نے مداخلت اور سویلین قیادت نے سازش کا کہا۔ فیصلہ کسی نے تو کرنا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اس لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام اور اس کی اوپن سماعت ہونی چاہیے۔ وزیر اطلاعات کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کا ریاست کے موقف کو مسترد کرنا دراصل ریاست کے خلاف سازش ہے۔ پاک فوج کی وضاحت کے بعد عمران خان کا بیانیہ، اس کی اب حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ ماضی میں افواج پاکستان کے لیے، اس کی لیڈرشپ کے لیے زبردست تعریفی کلمات کے باوجود عمران خان کیوں اب ان کے موقف کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مہمان مجھے جوائن کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب مجھے جوائن کریں گے، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر مہمان بھی ساتھ ہوں گے۔ محمود شاہ صاحب، سر سب سے پہلے السلام علیکم، یہ بتا دیجئے کہ پاک فوج کی وضاحت کے باوجود سر تحریک انصاف ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ امریکی سازش نہیں ہوئی ہے۔ اداروں کی تحقیقات کے بعد جوڈیشل کمیشن بنانے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ میرے خیال میں یہ جو پی ٹی آئی ہے انہیں 4 سال حکومت کی ہے پاکستان میں، اور 9 سال یہ ہمارے صوبے سرحد میں کے پی کے میں انہیں حکومت کی ہے۔ ان کو تو بتانا چاہیے کہ انہوں نے 4 سال اور 9 سال میں کیا۔ یہاں پر ہمیں معلوم ہے، اور نارملی سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی حکومت ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بنا کے اوپر آپ آگے 5 سال کے لیے بھی ان کا ووٹ مانگتے ہیں۔ میرے خیال میں ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں، انہوں نے کچھ کیا تو ہے نہیں، تو انہوں نے ایک بیانیہ گڑھا ہے کہ ان کے خلاف امریکہ نے سازش کی اور یہ ہوا وہ ہوا۔ میرے خیال میں اس کی کئی بار ایکسپلین کیا گیا ہے۔ یہ جو محمود شاہ صاحب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں جن لوگوں نے تحقیقات کی، جن لوگوں نے دیکھا، جن لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ سازش نہیں ہوئی ہے، وہی تو تمام لوگ، جب یہ جوڈیشل کمیشن بنے گا وہی تمام لوگ تحقیقات کریں گے۔ تو سر یہ اب اس کی وجہ، اس کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے پھر؟ وہی سارے لوگ تو دوبارہ تحقیقات کر کے بتائیں گے کہ جی سازش نہیں ہوئی ہے۔ جی بالکل، دراصل لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی کارکردگی سے توجہ ہٹانے کے لیے اور پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن لانے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ پہلے دن سے وہ جس کی کیبل کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑی نارمل سی چیز ہے۔ ہر ایک ایمبیسڈر جدھر ہوتا ہے وہ 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد ایک کیبل بھیجتا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہی ہیں، وہی چیزیں ہندوستان کے بارے میں بھی کہی گئی، اور ہندوستان نے ان کے ساتھ مل کے بات چیت کی، اور مطلب وہ چاہتے تھے کہ روس کا جو یوکرین کے اوپر حملہ ہوا ہے، ہم ان کی جو بھی ہے ہم اس کو سپورٹ کریں، اور ہم نے کہا کہ ہم اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتے، اور اس طرح انڈیا نے بھی ان کو کہا، کئی اور ممالک، سری لنکا، کوئی اور، یہ ساری بات چیت اس کیبل کا حصہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ
آپ کے وزیر اعظم بڑے سخت ہیں، وہ نہیں کرتے۔ سر پی ٹی آئی کے پاس بتانے کے لیے اس وقت سر اپنی پرفارمنس بتانے کے لیے 4 سال آپ نے کیا کیا وہ دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ان کی سچویشن ہے، جس قسم کی باتیں یہ ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں، یہ اداروں کی تحقیقات پر بھی شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں، عوام کو بھی ایک طرف رکھنا چاہتے ہیں شک و شبے کا اظہار کر کے؟ سر جی بالکل، یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کی بیہیویئر ہے، ہمیں معلوم ہے۔ مثال کے طور پہ جب انتخابات ہوں گے اور ان کے کم ووٹ ملیں گے تو پھر یہ احتجاج کریں گے، کہیں گے یہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ تو ان کی عادت ہے، یہ تو انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے اور یہ پہلے بھی ایسے کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ یہ ملک میں فساد چاہتے ہیں اور فساد اور ڈی اسٹیبلائزیشن، اور نہ یہ بات چیت کے لیے کہیں بیٹھتے ہیں، نہ یہ پارلیمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں، یہ نہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور نہ یہ آئندہ بیٹھیں گے۔ میرے خیال میں یہ اس قسم کی سیاسی سر یہ وہ سارے ویسے سوالات ہیں جو مدعا اٹھا دیتے ہیں پی ٹی آئی والے، اور پھر اس کے بعد ضروری ہے کہ ان کی نمائندگی بھی ہو، لیکن انہوں نے بوائیکاٹ کیے رکھا ہے۔ وہ سوال اٹھا دیتے ہیں، مدعا اٹھا دیتے ہیں، لیکن جواب دینے آتے نہیں ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب مسلم لیگ نون سے بھی میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ علی گوہر بلوچ صاحب، جو پاک فوج کا بیانیہ سامنے آیا، حکومت کا جو موجودہ حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ ایک جیسا ایک ساتھ لگتا ہے، تو یہ کہہ دیجئے سر کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کا، تحقیقات کروانے کا، تو سر ان کا یہ آخری مطالبہ بھی پورا کر دیجئے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کرن، تحریک انصاف والوں کی جو حکومت تھی وہ تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام جانتے ہیں کہ وہ آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار تھی۔ وہ عوامی مینڈیٹ لے کر نہ آئے تھے، نہ وہ عوامی مینڈیٹ پر بلیو کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے اس قومی اسمبلی میں قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے سوو موٹو لے کے پاکستان کے آئین کو بچایا، اور اپنے ڈپٹی سپیکر کے ذریعے جس طرح سے انہوں نے قانون اور آئین کو روندا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں۔ عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو ملک کے مسائل ہوتے ہیں، وہ وہی حکومت حل کر سکتی ہے یا کوشش کرتی ہے مخلص ہو کر، جس نے جو عوام کے ووٹ کے ذریعے آئی۔ اور جو بیساکھیوں کے سارے آئے ہوں، پھر آپ کو پتہ ہے ان کی توجہ کاموں پر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی توجہ ہوتی ہے کہ ہم وکٹمائزیشن کس طرح سے کریں، ہم آنے والے الیکشن کس طرح سے چرائیں، ہم ملک میں انتشار کس طرح سے پھیلائیں، ہم ملک میں دھرنے دیں، ہم لاک ڈاؤن کس طرح سے کریں، جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ملک کی معیشت سے، ملک کی سیاست سر مطالبہ ہے، دیکھیں ہمیں جوڈیشل کمیشن بنانے سے جوڈیشل کمیشن بنانے سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ اصل کرن یہ مسئلہ ہے کہ نیازی صاحب دیکھیں نا، عدم اعتماد تو بعد میں آئی، لیٹر انہوں نے پہلے لہرایا۔ ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر، ان کو کس نے روکا تھا، یہ لیٹر لکھتے اور لیٹر لکھ کر اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیتے، اور یہ خود پرائم منسٹر تھے، ان کی حکومت نے بنانے، ان کو تو فوری بنانا چاہیے تھا، وہ بڑا بہترین موقع تھا۔ یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے، مطالبہ ہے نا، آپ مان لیں۔ اس کے بعد جو ہمارے ادارے ہیں وہ مطلب ہے کہ انہوں نے اتنی سیکورٹی کونسل میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا، کل بھی آئی ایس پی آر نے ایک دفعہ سے پھر جو پہلے انہوں نے تردید کی تھی، دوبارہ اپنی بات کو دہرایا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں کسی قسم کی سازش نہیں ہوئی، یہ لیٹر جو ہے یہ گھڑا ہوا ہے، اگر کوئی سازش کے شواہد ہے تو بتائیں کہ وہ ان کے پاس کون سے شواہد ہیں، اور اگر کمیشن بنانا ہے تو اسمبلی کے اندر آئیں، اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کوئی بات نہیں کی کہ جھوٹا لیٹر ہے، یہ تو ایک سائفر ہے، وہ ایک رائے ہے جو ایمبیسڈر کی رائے ہوتی ہے، اس پر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ گھڑا ہوا ہے یا کچھ اور۔ ہاں سازش اور مداخلت یہ نہیں ہوئی ہے، یہ بڑا کیٹیگوریکلی بتایا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ایک لیٹر جو اس سے کنسرن ہی نہیں ہے، جس لیٹر کا کہ جس سے کوئی سازش پروو ہو سکے، تو وہ اس لیٹر کو، وہ تو ایک جھوٹا لیٹر ہے نا، وہ لیٹر تو کسی اور مقصد کے لیے لکھا گیا، لیکن اس کو باہر اس کے سیاق و سباق کو بتایا جاتا ہے، وہ توڑ موڑ کے اور طرح سے چیزیں بتائی جاتی ہیں، یہی چیز تو غلط ہے۔ اور دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی، مجھے یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ کے ججز نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا،
یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس فیصلے کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، تمام صوبے جو ہیں وہ بجٹ پیش کر رہے ہیں، وہاں پر انہوں نے ایک انتشار اور انارکی الگ پھیلائی، یہ حکومت کو اجازت ہی نہیں دے رہے، پرویز الہی صاحب ان کے مورے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی قانون اور آئین کی دھجیاں جو ہے وہ اڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔ مونس الہی کے خلاف الگ کرپشن کے کیسز بن گئے، اب وہ کیسز جو عمران احمد نیادی نے بنائے تھے ایف آئی اے میں بنے پڑے ہیں، اس پر بھی یہ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے آ گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ملک میں انتشار کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ ہاں ایک بات آپ کی اجازت سے میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی فوراً الیکشن کروا دیے جائیں اور ملک میں جناب جو ہے یہ جو حکومت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ اتنا ہی اپنے مطالبے کے ساتھ آپ سنسیئر ہیں، یہ ہر بات میں کرن دو نمبری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ یہ اپنا پریشر بڑھانے کے لیے کے پی کے کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں، سینٹ سے یہ مستعفی ہو جائیں، پھر یہ پنجاب اسمبلی سے اپنے وزراء کے استعفے اور دلوا دیں پنجاب اسمبلی کے ممبران۔ میں چاہ رہی ہوں ذرا ہم اسٹرکٹ رہیں، یہ جو ہم جس مدے پہ بات کر رہے ہیں نا محمود صاحب، اسد عمر صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار سیاسی معاملات کی تشریح کو ضروری نہ سمجھیں، تو یہ سر سیاسی معاملہ ہے جس پر ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر ان کو دوبارہ واضح کرنا پڑا، بڑا کلیئر کرنا پڑا سر۔ دراصل ان کے بیانیہ میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ پہلے انہوں نے شروع اس سے کیا ہے کہ امریکہ نے سازش کی ہے، اور پھر سبسیکوئنٹلی چلتے چلتے یہ اس پہ آئے کہ آرمی نے سازش کی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے ووٹر بھاگے ہیں، جو ایم این اے سے وہ بھاگے ہیں، آرمی نے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ بھاگ جائیں، اور یہ تو آدمی کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے کہ آپ کے خلاف فوج نے سازش کی ہے۔ جب یہ لیٹلی فوج کو گالیاں دے رہے ہیں اور فوج کو بدنام کر رہے ہیں، دراصل یہ ان کی طرف سے اس ملک خداداد پاکستان کے خلاف ایک حملہ ہے، اور جب اپنی فوج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، میرے خیال میں یہ اس کی پہلی کڑی ہے۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ فوج کے اندر تقسیم ہو، فوج کے جونیئر افسر جو ہے ان کو یہ اکساتے رہتے ہیں، فوج کے کچھ ریٹائرڈ افسران کو یہ اکساتے رہتے ہیں۔ تو یہ ملک میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پروپیگنڈا کی ایک اسٹرانگ مشین ہے۔ انہوں نے اپنے یہ محمود صاحب 3 سال وزیر اطلاعات فرما رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ان کا بیانیہ ہے اور یہ عمران خان صاحب اب جو ریاست کے موقف کو مسترد کر رہے ہیں وہ بیسکلی ریاست کے خلاف سازش ہے، تو سر اداروں کی بھی یہی رائے ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ خود ہی سوچے کہ اگر افواج پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی ہو، مختلف قسم کے الزامات ہو، اور پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے لڑکے بٹھائے ہوئے ہیں یہ انسٹاگرام کے اوپر اور ان کی پارٹیاں بنائی ہوئی ہے، ادھر پشاور میں علیحدہ ہے، لاہور میں علیحدہ ہے، اور ان کے باقاعدہ ایکسپرٹ باعث سے بلا کے، یہ ایک ہے ڈاکٹر خالد ارسلان، وہ اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، پورے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک جبران الیاس ہے ڈاکٹر، وہ بھی پی ایچ ڈی ہے، وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسی پروپیگنڈے کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں انہوں نے نہ حکومت کی ہے۔ محمود صاحب جو آپ کی بات سے میں سمجھ سکی ہوں سر، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک منظم مہم باقاعدہ طور پر چلائی جا رہی ہے ادارے کے خلاف، تو سر ادارہ بھی اس بات کو اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور ان کے پاس وہ شواہد اور ثبوت بھی موجود ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے ٹرولز ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ان کے نام بھی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ہے، یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ہے اس کے اوپر بنے ہوئے، کسی نے خاتون کا نام رکھا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر فاطمہ بنی ہوئی ہے، کوئی اور بنے ہوئے ہے، اور یہ جو ہے پورے دن اور پورے رات، اور ان کی ڈیوٹیز لگتی ہے، اور اس طرح بیرونی ملک امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی اور یورپ میں بھی
بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں سر. ویسے اس طرح کے 25-30 اکاؤنٹس تو میں اپنے نام سے فیس کر رہی ہوں سوشل میڈیا پر. حبیب اکرم صاحب بھی مجھے جوائن کر، سینئر اینالسٹ ہیں، شکر گزار ہوں آپ کی. السلام علیکم حبیب صاحب. سر یہ پاک فوج کی جانب سے سازشی بیانیے کی تردید کے بعد اب عمران خان صاحب کے موقف کی اہمیت حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سازش کا لفظ ہے وہ فی نفسی ہی ایک ایپیتھیٹ ہے، ایک ایڈجیکٹو ہے، ایک اس میں صفت ہے. اور جب سازش کو ہم کہیں کہ کوئی ایک چیز سازش ہے اور کوئی دوسری چیز سازش نہیں ہے، یا ایک ہی چیز کو آپ کہیں سازش ہے اور میں کہوں نہیں ہے، تو یہ دونوں چیزیں کسی نہ کسی درجے میں درست ثابت ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایڈجیکٹو ہے اس کے معنی کا تعین آپ اور میں کرتے ہیں یا عام طور پر عامت الناس کرتے ہیں. یہ کوئی عدالتی لفظ تو ہے نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ جناب یہ جب ایک بات کہی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جرم بھی سرزد ہوا ہے اور فلاں جرم سرزد نہیں ہوا، یا سازش فی نفسی ہی ایسا کیس نہیں ہوتا کہ جس کو آپ ایڈجوڈیکیٹ کروا سکے کوئی آسانی سے. پاکستان کے اندر سازشوں کے بہت سارے کیس چلے ہیں. آپ کو حبیب صاحب یہ جو ایک مخمصہ ہے نا سر، اس کو ذرا کلیئر کیجئے گا. سیکیورٹی کا ادارہ، سیکیورٹی کا ایکسپرٹ سر وہ یہ بات کہتا ہے کہ سازش نہیں ہے. وہ سیاستدان یا وہ لوگ جن کو سیکیورٹی کا الف بے نہیں پتا وہ کہتے ہیں کہ سازش ہے. تو سر کس کے موقف کو مانے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں کے مخاطبین کون ہیں. جب سیکیورٹی ایکسپرٹ کی بات کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا مخاطب جو ہے وہ سیکیورٹی جاننے والے اور سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور جب ایک سیاستدان بات کرتا ہے تو وہ عام آدمی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور عام آدمی تک اپنا نقطہ نظر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر بعض اوقات الفاظ کا الٹ پھیر ہو سکتا ہے. اس کے اندر بعض اوقات الفاظ کو وہ معنی دیے جا سکتے ہیں جو شاید ان کے مروجہ نہیں ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فکروں کی ساخت بھی کچھ ایسی ہو کہ جس میں طنز، تشریح یا تانے کا پہلو نکالا جا سکے. تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایک جب آپ پولیٹیکل ریل میں بات کر رہے ہوں گے، جب آپ سیاسی میدان میں بات کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ حالات کچھ اور ہوتے ہیں، وہاں کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اسٹیٹ ری ایکشن کو کرافٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پھر ہمیں مختلف انداز. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا حبیب اکرم صاحب. آپ بھی ساتھ موجود ہیں. محمود شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی ساتھ موجود تھے. وٹ آئی بلیو مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مداخلت آپ کے لیے ایک آپ کی حکومت میں، آپ کے ملک میں کچھ ہو رہا تھا، اس پر کچھ لکھ دیا گیا تو وہ اگر اس کے لیے مداخلت کا ورڈ استعمال کر دیا تو اس کو سازش سے کم از کم نہ جوڑا جائے. اور DGISPR نے بڑا کلیئر، بڑا واضح اس کو کر بھی دیا ہے. علی گور بلوچ صاحب آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں. سر حکومت اب کچھ کرنے جا رہی ہے، اس پر ذرا ہم نے بات کرنی ہے، آپ سے سوال. تو ناظرین، حکومت کے لیے مسائل کھڑے کرنے والوں کے خلاف ایکشن شروع ہو گیا ہے. وفاقی تحقیقاتی ادارے نے مسلم لیگ خاف کے رہنما مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا. مونس الہی کے والد اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو بھی تحقیقات میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. FIA نے کیس میں 2 ملزمان نواز بھٹی اور مظہر عباس کو گرفتار کر لیا اور FIA کے مطابق گرفتار ملزمان کے اکاؤنٹس میں 24 ارب روپے پائے گئے ہیں. نواز بھٹی پنجاب اسمبلی میں نائب قاصد اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کے قریبی عزیز ہیں. مقدمے میں سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی، مخدوم عمر شہریار، طارق جاوید اور واجد بھٹی بھی نامزد کیے گئے ہیں. FIA نے مقدمہ شوگر انکوائری رپورٹ کی بنیاد پر درج کیا ہے، جس کی تحقیقات کا آغاز سن 2020 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت نے ملک میں چینی بحران پر شوگر انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا. DG FIA کی سربراہی میں 6 رکنی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جہانگیر ترین، شہباز شریف، مونس الہی، اومنی گروپ اور عمر شہریار کو بحران کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے فوجداری مقدمات درج کرنے اور ریکوری کی سفارش کی. حیران کن بات یہ ہے کہ جس رپورٹ کو بنیاد بنا کر آج مقدمہ درج کیا گیا ہے، مسلم لیگ نون نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا تھا. یہ رپورٹ ہم آؤٹ رائٹلی مسترد کرتے ہیں. اس رپورٹ کا مقصد واحد ڈیفلیکشن ہے. جو چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے پروفیٹیرنگ کی گئی ان کو شیلڈ کرنا ہے. تحریک انصاف کا انصاف یہ ہے کہ جو سبسڈی دے وہ صادق اور امین، اور جو سبسڈی لیں وہ قومی مجرم. جس سے ان کا کام پورا ہو گیا تھا اور جن کو انہوں نے جو ہے وہ ایک لیسن دینا تھا، ذرا کٹ ٹو سائز کرنا تھا، ان کے لیے یہ رپورٹ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے مینیج کی گئی ہے. آپ پچھلے دروازوں سے مجرموں کو فرار نہیں کر سکتے.
شوگر اسکینڈل کی تحقیقات کی روشنی میں ہی ناظرین شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع ہوئیں، جنہیں نون لیگ سازش اور بے بنیاد قرار دیتی تھی. پھر آج اسی رپورٹ کی بنیاد پر کیسے مونس الہی کے خلاف مقدمہ ہو گیا؟ جس رپورٹ کو مسترد کیا، آج اس کی بنیاد پر بننے والے مقدمے کو حکومت ڈیفینڈ کیسے کر سکتی ہے؟ ایک اور سوال یہ کہ ایف آئی اے کو مقدمہ درج کرنا 2 سال سے یاد کیوں نہیں آیا تھا؟ کیا یہ کیس مونس الہی کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے علی گوہر بلوچ صاحب میرے ساتھ ہی موجود ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب، یہ 2 سال سے کیوں یاد نہیں آیا تھا؟ اور وہی چیز جو سازش تھی، بے بنیاد تھی، اسی کی روشنی میں ہی مونس الہی کے خلاف درج کرنا، سر کیسے ڈیفینڈ کریں گے اس کو؟ دیکھیں کرن، بڑی سمپل بات ہے. ابھی آپ پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان دکھا رہی تھیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جب مونس الہی اور پرویز الہی سے ملاقات ہوئی تو اس میں بھی مونس الہی نے خود ذکر کیا کہ یہ مجھے اس کیس میں گرفتار کرنا چاہتی تھی. عمران احمد نیازی صاحب نے یہ رپورٹس بنوائی تھی، اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اس میں خسرو بختیار کا نام بھی سنہری حروف میں ہے. مطلب یہ جو پورے کیسز بنے تھے شوگر کے، بات وہی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. جو کیسز جس کا ابھی مطلب ہے کہ آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، حمزہ شہباز صاحب جو چیف منسٹر ہیں، وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بھی عدلیہ کا اور قانون کا احترام کرتے ہوئے عدالتوں میں جاتے ہیں، اور ان کے عدالتوں پہ جانے پر بھی ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں، کیونکہ خود تو وہ ہمیشہ قانون اور آئین کو پامال کرتے اور اسے غلط کہتے تھے نا. اب تو اسے سیاسی مقدمات کہتے تھے، بے بنیاد الزام لگانا کہتے تھے پچھلی حکومت کا. تو پھر آپ اس کو اب ڈیفینڈ کریں گے کیسے؟ اور پھر وزیر اعلیٰ اور اسپیشلی وزیر اعظم صاحب اس پہ انٹرفیئر کریں گے نہیں کریں گے؟ اس پر میں نے تفصیلی بات کرنی ہے. چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین ناظرین. علی گوہر بلوچ صاحب ساتھ موجود ہیں. علی صاحب، آپ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ ہم قانون اور عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. سر، تو یہ جو شوگر کمیشن کی روشنی میں مقدمات ہیں دیگر، وہ تو پچھلے 2 سال سے چل رہے ہیں، لیکن اس میں ابھی تک ایف آئی اے نے چالان پیش نہیں کیا ہے. سر، تو آپ قانون اور عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، تو کیا اب وزیر اعظم اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف بھی چالان پیش ہوں گے پھر اس کیس میں؟ دیکھیں بات سنیں، جو ایف آئی اے ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مجاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. آج بحیثیت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، اپنی ضمانتیں کروا رہے ہیں. حمزہ شہباز صاحب، ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ کے اوپر مقدمات بنائے گئے ہیں وہ جھوٹے مقدمات ہیں. اور ایک سابق حکومت بھی یہی کہتی تھی سر کہ وہ خود مختار ہیں، ایف آئی اے خود مختار ہے. جی مختار، میری گزارش سن لینا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے ایک انتظامی ادارہ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے شہباز شریف صاحب. پچھلی حکومت میں کتنے بڑے پیمانے پہ روز تبدیلیاں ہوتی تھیں، اور جو سابقہ ایف آئی اے کے ڈی جی تھے ان کے بیانات اور انٹرویوز بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ انہوں نے عمران احمد نیازی صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا. ہم نے تو 2 تبادلے کیے تو ایک مطلب ہے کہ طوفان کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد اعلیٰ عدلیہ نے سو موٹو لیا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ان افسران کو واپس بھیج دیا گیا. تو اس میں اگر یہ مونس الہی کہے کہ کوئی مقدمات ہم نے بنائے، تحقیقات جو کیس ان کے خلاف عمران احمد نیازی بنا کر گئے تھے، مقدمہ ان کے اوپر ایف آئی اے بنا رہی ہے. پاکستان کا بچہ جانتا ہے. میرا سادہ سا سوال ہے، اگر آپ اس کیس کو ہی بے بنیاد سمجھتے تھے، سیاسی مقدمات سمجھتے تھے ان تحقیقات کو، تو سر پھر اسی کی بنیاد پر، اسی کی روشنی میں مقدمات کیسے بننے دیے؟ سر، راجہ امیر عباس صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، پروسیکیوٹر جنرل نیب. میری گزارش سن لینا. اس پہ میرا موقف تو مختصر لے لینا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہم پر مقدمات بنے، اس وقت تو عمران احمد نیازی صاحب کی حکومت تھی، اور ان مقدمات کو بحیثیت وزیر اعظم بھی ہم فیس کر رہے ہیں، بحیثیت وزیر اعلیٰ بھی فیس کر رہے ہیں.
अदालतों का एहतराम भी कर रहे हैं, जमानतें भी करवा रहे हैं। हमारे उस कानून और आइन के एहतराम के भी मजाक उड़ाए जाते हैं जब हम अदालतों में जाते हैं। और इमरान अहमद नियाजी साहब जो हमारा मजाक उड़ाते थे, केपीके में छुपे रहे और केपीके से बनी गाला का सफर भी जमानतों पर किया है। नहीं, मेरी गुजारिश सुने, मैं मुनस सिलाई साहब के जो मुनस सिलाई के पैसे निकले हैं पूरा पाकिस्तान जानता है, वो इनके फ्रंट मैन है। अरबों रुपए उनके निकल रहे हैं उनके अकाउंट से, जो इनके मुलाजिम है 4th क्लास के वो मुलाजिम है, और जो वो भट्टी साहब हैं वो इनके आलाकार हैं, उनमें भी अरबों रुपए। जवाब दें, सफाई दें, हम तो विक्टिमाइज नहीं करते। आप कहें कि हम इसे ओन करते हैं सर, आप ओन करें, आप तहकीकात करवाएं सर। पिछली हुकूमत पर क्यों रख रहे हैं? उनके उस तहकीकात को आप बेबुनियाद कहते हैं, सियासी मुकदमात कहते हैं, फिर उसी की रोशनी में आप आगे बढ़े सर। खुद करवाएं ना आप लोग। सर मेरे साथ राजा आमिर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। मुझे इजाजत करना किसी प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। सही सर, मुझे इजाजत दीजिए, राजा आमिर अब्बास साहब का भी जरा मैं पॉइंट ऑफ व्यू इसमें शामिल करूं। अब आमिर साहब, शुगर कमीशन के रिपोर्ट के बाद सर जितने मुकदमात दर्ज हुए थे उनमें पहले तहकीकात हुई, लोगों को तलब किया गया, लेकिन गिरफ्तारियां फिर भी नहीं हुई। इस केस में तो शुरुआत ही सर गिरफ्तारियों से हुई है, तो क्या ये दुरुस्त तरीका है? देखिए किरण, हम जरा इसको डीपर देखते हैं कि पिछली 2 तिहाइयों से ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, चाहे वो नैब करती है या FIA करती है, अनफॉर्चुनेटली ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल बन गया है, जिसको जिस वक्त जिसकी जरूरत होती है, जिसको प्रेशराइज करना होता है, केसेस आते हैं। लेकिन जब केसेस आ जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली अदालतों में जमानतें भी होती हैं, अदालतों में साबित भी नहीं होते, और एक प्रेशर बना के रखा जाता है। ये जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट थी या यूरिया खाद की थी, ये पिछले अखबार में इस पे बड़ी उन्होंने इस पे ऑप्टिक्स दिखाई और कहा गया कि जनाब ये हो रहा है, लेकिन हमें नजर नहीं आया कि नैब ने या FIA ने कोई उस पे एक्शन लिया हो। हालांकि उस वक्त जहांगीर तरीन का नाम आ रहा था, शहबाज शरीफ का नाम आ रहा था, और हमजा का, और उसके अलावा मुनस सिलाई साहब का, इन तमाम नाम आए थे, और इसके अलावा खुसरो बख्तियार का नाम भी आया था। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन सी पिक एंड चूज होती है कि जो ऑल ऑफ ए सडन वन फाइन मॉर्निंग एक बंदे को अलहदा कर लिया जाता है और उसके खिलाफ। ये बात है कि अगर उनके अकाउंट में या बेनामी अकाउंट्स हैं या उनके चपरासियों को, मुझे तो अफसोस होता है चपरासियों का कि वो बेचारे बाय द एंड ऑफ द डे उनकी हम डेथ्स देख रहे हैं। अगर इनके चपरासी के ग्रेड 4 के मुलाजिम के अकाउंट में आए हैं तो इससे पहले हमने मकसूद चपरासी का नाम भी बड़ा सुना और 4 अरब रुपए का एक फिगर सुना, लेकिन उसके बाद अदालत से जमानत हो गई। उससे पहले हमने देखा जी जहांगीर तरीन साहब मुल्क छोड़ के चले गए, एक दफा इसी खौफ से शायद गालबन फिर वापस आए और फिर प्रेशर डाला गया और जमानतें और केस नहीं चले। तो अब भी देखें, अगर तो अक्रॉस द बोर्ड होना है तो फिर सबका हो, लेकिन अब इसमें बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से इसमें सो मोटो लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात की कि हम देखेंगे कहीं अदारे अपने जो उनके इख्तियारात हैं उसके पास तो नहीं जा रहे। बिल्कुल ठीक है, वो तमाम चीजें राजा आमिर अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत पॉइंट ऑफ व्यू का। अली गौहर बलूच साहब आपका बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। पंजाब असेंबली का फाइनली बजट पेश हो गया, लेकिन कहाँ पर इस पर तफसीली बात करनी है, ब्रेक के बाद। पंजाब असम्बली के इंतजामी उमूर हुकूमत पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम महकमा कानून के पास आ गए हैं। असम्बली के इजलास को डी नोटिफाई करना और नोटिफाई करना अब सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियार में नहीं। आज के बाद जब भी पंजाब असम्बली का इजलास गवर्नर बुलाएंगे उसका नोटिफिकेशन सेक्रेटरी लॉ करेगा। जो लामहदूद इख्तियारात 2019 के एक्ट के तहत स्पीकर और सेक्रेटरी असम्बली को दिए गए थे उनको ख़त्म किया गया है। इजलास ऑलरेडी चल रहा हो उसके साथ दूसरा इजलास वो नहीं हो सकता जब तक कि वो पहला इजलास ख़त्म नहीं होता। वो ऑर्डिनेंस करके तो जो सेक्रेटरी के इख्तियारात हैं, जो उनका लॉ सेक्रेटरी है
اس کے انڈر کیا انہوں نے وہ کام جو آج تک کسی بھی غیر جمہوری حکومت نے نہیں کیا، انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کسی قسم کا بھی، اسپیکر کے ہوتے ہوئے گورنر کسی کا نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اجلاس کرنا یا نہیں کرنا۔ دوست محمد مزاری صاحب نے ڈی سیٹ اور ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ہم فوری طور پر اسپیکر صاحب کو رجوع کریں گے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جائیں گے اور پھر اعلیٰ عدالت میں جائیں گے۔ پنجاب اسمبلی موجود لیکن بجٹ ایوان اقبال میں پیش کیا گیا، بڑا عجیب سلسلہ ہے یہ۔ مجھے وقاص ابریز صاحب جوائن کر چکے ہیں، ماہر قانون ہے۔ السلام علیکم وقاص صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ آئین کے اندر اسمبلی کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے، وہ کسی کے ماتحت نہیں ہوتی ہے، کوئی اسے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ گورنر نے اسپیکر اور سیکرٹری اسمبلی کے اختیارات لے کر سیکرٹری قانون کے سپرد کر دیے، تو کیا گورنر کے پاس یہ اختیارات ہیں اور ماضی میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے ہمیں؟ دیکھیں آئین کے اندر کہیں پہ بھی کسی پروویژن، کسی آرٹیکل، کسی کلاس کے اندر گورنر کے پاس اتنی ان لمیٹڈ، انریسٹرینڈ یا آربیٹری پاورز موجود نہیں ہے کہ وہ ایک لیجسلیٹو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو اپنے ایک آرڈیننس کی ٹھوکر سے کسی کر دے، اسپیشلی ایک ایسا آرڈیننس کے جس کے تھرو اسمبلی کو تابع کر دی جائے وزارت قانون کے یا ایگزیکٹو کے، چونکہ ہمارے آئین کے اندر جو کمیٹی آف پاورز کا کنسیپٹ ملتا ہے، سیپریشن آف پاورز کا کنسیپٹ ملتا ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود و قیود کے اندر، اپنے سفیرز اور اپنی ڈومینز کے اندر اپنا کانسٹیٹیوشن اور لیگل رول جو ہے وہ پلے کرے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی ایکٹ گورنر، صوبائی گورنر کی طرف سے کیا جائے گا اور اسمبلی کے وجود کو ختم کر دیا جائے گا، تو کل کلاں صدر پاکستان عارف الوی بھی ایک آرڈیننس جاری کریں گے آرٹیکل 89 کے تحت، اور وہ ہماری فیڈرل اسمبلی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے متعلق اس طرح کا آرڈیننس جاری کریں گے، اور پھر جو اسمبلی کے پرائم منسٹر کے بھی اختیارات خود لے لیں گے، اور جتنے ایم این ایز ہیں، جتنی کیبنٹ ہیں، منسٹرز ہیں، ان کے اختیارات بھی اپنے پاس ازیوم کر لیں گے۔ لیکن گورنر صاحب نے صوبائی کیبنٹ کی ریکمنڈیشن پہ کیا ہے سر۔ دیکھیں گورنر صاحب صوبائی کیبنٹ کی ریکمنڈیشن پہ بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ کیبنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، ایون کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی انلیگل الٹرا وائل ٹو کانسٹیٹیوشن کوئی ایکٹ نہیں کر سکتے۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ایکٹ کے لیے اور اپنے کام کے لیے آنسریبل ہے ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، لہٰذا کیبنٹ اگر اس طرح کا کوئی اوپینین، کوئی مشورہ گورنر کو دے تو وہ اسپیکر کا موقف ہے کہ ایک بار بجٹ اجلاس بلانے کے بعد گورنر دوبارہ بجٹ اجلاس طلب نہیں کر سکتا، قانون اس پر کیا کہتا ہے؟ دیکھیں بلایا جا سکتا ہے، دیکھیں جہاں تک بجٹ اجلاس کی بات ہے، دس از دی موسٹ امپورٹنٹ پرٹیننٹ تھنگ، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے بجٹ بہت امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہمارے آئین میں بھی، یو کے میں بھی، یو ایس اے میں بھی، اور فائنینشیل بل جو پاس کروانا، لیکن یہ ایک ڈیموکریٹک روایت ضرور پائی جاتی ہے۔ جس طرح ہماری اس وقت جو حکومت ہے ان کے پاس نمبرز موجود نہیں، عددی اکثریت موجود نہیں ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وقاص صاحب معاملے کو عدالت میں لے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اگر معاملہ عدالت میں جاتا ہے، اگر یہ عدالت حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے، تو ایسے میں بجٹ کی کیا قانونی حیثیت رہ جائے گی؟ دیکھیں پھر بجٹ پاس نہیں ہو پائے گا، چونکہ اگر عدالت میں معاملہ جائے گا تو بالکل یہ جو آرڈیننسز آج 3 جاری کیے گئے ہیں، ان تینوں کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا گا۔ آپ کے سامنے ہے ماضی میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو پیکا آرڈیننس جاری کیا تھا وہ بھی کالعدم قرار دیا گیا۔ نیب آرڈیننس 2 اور نیب آرڈیننس 3 جو اکتوبر میں جاری کیے گئے، ان کا بھی اس وقت وجود ختم ہو چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرڈیننس کے بارے میں جسٹس اطہر من اللہ، منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ فریدی کی بڑی کلیئر ججمنٹس ہیں کہ دیز آر دا ورسٹ کائنڈ آف دی لیجسلیشن۔ اسپیکر ایوان کا محافظ اور منتظم ہوتا ہے سر، انہوں نے بھی 2 دن تک بجٹ پیش نہیں ہونے دیا، جس کے بعد گورنر پنجاب کو پھر آرڈیننس جاری کرنے پڑے۔ تو کیا اسپیکر بھی قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے سر، کہہ سکتے ہیں ہم؟ بالکل کر رہے تھے۔ اسپیکر جو ہے حد المکان انہوں نے کوشش کی کہ عوام کے ماحول کو ان آرڈر کرنے کی بجائے عوام کا ماحول جو تھا وہ خراب کیا جائے اور بجٹ پاس نہ ہونے دیا جائے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اسپیکر کا جو ایٹیٹیوڈ تھا لاسٹ ٹائم بھی جب بال نوچے گئے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے، اور یہ ساری کی ساری جتنی بھی کاروائی تھی، میں سمجھتا ہوں اس کا شاہ فسانہ جو تھا وہ پرویز الہی صاحب سے ملتا تھا، کیونکہ ان کو چاہیے کہ ہاؤس کا ان آرڈر رکھنے کے لیے، اس کا نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ایک اسپیکر کا کسٹوڈین کا سپروائزر اپوزیشن کہہ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کو ڈی سیٹ کروائیں گے سر۔ تو ڈپٹی اسپیکر نے تو گورنر پنجاب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اجلاس کی صدارت کی تھی نا؟
बिल्कुल नहीं करवाया जा सकता। डी सीट करवाने का जो कंसेप्ट है वो आर्टिकल 63A के अंदर मौजूद है, और ना लास्ट टाइम इन्होंने कोई इस तरह का वोट या पार्टी लाइन को क्रॉस किया था, फ्लोर क्रॉस किया था। तो मैं ये समझता हूँ वो बतौर डिप्टी स्पीकर हाउस की सदारत कर रहे थे, लिहाजा इनको डी सीट करवाने का जो मौकफ है, प्रेजम्पशन है, दीज आर बेसलाइन ग्राउंडलेस। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक़ास सबरेज़। प्रोग्राम में वक्त भी ख़त्म हो गया है नाज़रीन, से इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। कल अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।